الحمد لله رب العالمين والصلاة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب والعلم القدير والمنجاب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة اللهم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلاة يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا ملجا يا كريمي يا كريمي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ بیان کا ایک ایک حرف لکھا ہے اور اس پورے بیان کو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس بیان سے کیا سیکھا. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، درود پاک ایک ایسی نعمت ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. درود پاک کے بے شمار فضائل اور برکات انعامات الہیہ عز و جل ہیں، جن میں سے کچھ بزرگان دین نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں. مثلا علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی قدس سرہ القول البدیع میں، شیخ المحدثین الشاہ عبد الحق دہلوی قدس سرہ نے جذب القلوب میں لکھے. ان میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں تاکہ احباب کا شوق اور ذوق زیادہ ہے. اس لازوال دولت سے اپنی اپنی جھولیاں بدلیں، ای کو کچھ کم کر دیں. حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ عز و جل خود درود بھیجتا ہے. ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے کم از کم 10. درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب عز و جل کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے. درود پاک کو جو شخص اپنا وظیفہ بنا لے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے سارے کام میں اللہ عز و جل خود اپنے ذمے لے لیتا. درود پاک پڑھنے والے پر ایمان کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیں گے. درود پاک درود شریف پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے. درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے ساتھ چھو جائے گا. درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن
سب سے پہلے آقائے دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچایا جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لیے قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متولی اور ذمہ دار ہو جائیں گے۔ درود پاک تندرستی کو دور کرتا ہے۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ تصویریں نہیں کھینچ رہے ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جو با کثرت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی، بلکہ تابعین تبع تابعین، تمام اولیاء کرام، تمام سلاسل مشائخ، تمام امام حضرات، تمام متقی بچے جوان بوڑھے اہل ایمان تلاوت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہ تلاوت اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک اس سرزمین پر نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے۔ اور وہ آیت مبارکہ ایک دعا ہے جو یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، پانچوں نمازوں میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اور جب تک زندہ ہیں کرتے رہیں گے۔ ہم غور کریں کہ اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اس سے کیا دعا مانگ رہے ہیں اور کیا چیز مانگ رہے ہیں۔ اس دعا میں ہم سب کچھ مانگ رہے ہیں مگر ہماری توجہ نہیں، بلکہ ہم اپنی روزانہ کی عادت کے مطابق نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہے، کیونکہ ہماری وہ توجہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ اس کا اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر کبھی امام صاحب 4 کی جگہ 3 پر سلام پھیر دیں تو کوئی بھی دوران نماز توجہ نہیں دلاتا، بلکہ اپنی غلطی تصور کرتا ہے کہ شاید میری غلطی ہے۔ اور جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو پھر سب کہنے لگ جاتے ہیں کہ 3 پڑھی ہیں۔ دیکھا، یہ ہے ہماری توجہ۔ اس کے برعکس اگر سوال کیا جائے بھائی صاحب آپ نے ناشتے میں اور دوپہر میں کیا کھایا تھا تو کیا خیال ہے، فوراً بتا دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ دعا مانگو کہ خدا عز و جل سے ہم کو سیدھا راستہ چلا، وہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر تو نے احسان فرمایا، انعامات کرامات عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک اور توجہ دلاؤں گا کہ یہاں دینے والا خود کہہ رہا ہے کہ مانگو کہ میں سب کچھ دوں گا، جبکہ سائل یعنی بھیک مانگنے والا خود مانگتا ہے۔ تو جس پر کوئی دیتا ہے تو کوئی نہیں دیتا، تو کوئی روٹی دے دیتا ہے تو کوئی پیسے دے دیتا ہے، کوئی سالن دے دیتا ہے تو کوئی کپڑا دے دیتا ہے، تو کوئی معافی مانگ لیتا ہے، جبکہ بادشاہ خود کہے گے عام و خاص کو کہ میرے خزانے میں کمی نہیں، مانگ جو کچھ تو چاہے گا تجھے عطا کیا جائے گا، منہ مانگ ہی پائے گا۔ جبکہ بادشاہ جانتا ہے کیا دینا اس کے حق میں مفید ہے اور وہ مفید کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ وہ بادشاہوں کو بادشاہ جو ارحم الراحمین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو رب العالمین ہے، اور فرما رہا ہے مانگو مانگو، میں چاہتا ہوں تمہیں دوں، تمہیں وہ دوں جو تم چاہتے ہو، اور وہ بھی دوں جو میں چاہتا ہوں، جن پر میں نے احسان کیا، انعامات کرامات کی، وہ دوں، مگر سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلنے پر۔
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے احسان کیا. سیدھا راستہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا نام ہے. بعد میں اس کی تصریح کر دی گئی، یعنی واضح کر دیا گیا کہ وہ راستہ وہی ہے کہ جس پر منعم علیہم، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا چلے ہیں. اور سب سے زیادہ اللہ عز و جل نے جس پر انعام فرمایا وہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں. تو رب عز و جل نے مسلمانوں کو درس دیا کہ تم یہ دعا مانگا کرو کہ خداوند کریم ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم با قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر قائم رکھ، اور اسی پر خاتمہ نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ عز و جل کے ان گنت انعامات ہیں، اور انہی کے صدقے ان کی امت کو سیدھے راستے چلنے پر انعامات کرامات دیے گئے. جیسا کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالی نے جنتی زیور صفحہ نمبر 206 پر فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بہت بڑی طاقت اور عالم میں ان کو تصرفات کے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور بہت سے غیب کے علوم ان پر منکشف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بعض اولیاء کو تو اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کے علوم پر بھی مطلع فرما دیتا ہے، لیکن اولیاء کو یہ سارے کے سارے کمالات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے حاصل ہوتے ہیں. جیسا کہ الحقائق فی الحقائق میں ہے کہ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منی کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زاروں قطار رو رہی تھی. اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے. وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، میرا شوہر اپنے لگتے جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا. یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا. میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے، اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. مگر مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں. یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی. مدنی منع کا دل پگھل گیا، اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے: محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے. دکھیالی ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا، اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا. اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے. بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے، اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں. مدنی منع